کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب بھی ایک غیر مسلم کا جنازہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کر روتے اور کہتے، صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے، اس میں کیوں رو رہے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ تم نہیں جانتے ہو آج میرا ایک امتی بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا۔ کیا گیا؟ میرا ایک امتی آج بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایمان والے بھی اس دنیا سے بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، کئی ایمان والے۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بناؤ۔ میں سیرت پر گفتگو نہیں کروں گا، سیرت پر مفتی حضرت مولانا مفتی ظفر صاحب نے بہت مفصل بیان کر دیا۔ میں صرف ترغیبی بات کروں گا اصلاح معاشرے کے تحت، کہ آج ہمارے گھروں کو ایک نمونہ بننا چاہیے، جیسے کہ صحابہ کا گھر ایک نمونہ تھا، ایک نمونہ تھا۔ ان کے گھروں کے اندر دینداری ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت ایسی بیٹھ گئی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ایسی تابداری۔ ہاں ویسی تو نہیں کر سکتے لیکن ان کی نقل تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہاں ہمارے نوجوانوں کو نقل کس کی کرنے کو ہونا معلوم؟ وہ ایک گانا گانے والا ہے، اس کی نقل کر رہے بچے کٹین بنانے میں۔ عجیب مرغے کی جیسی کٹین ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی کٹین ہے، تو پورے آزو بازو سے بال پورے کم ہو جاتے ہیں، ایک دم بالکل ٹکلا ہی ہو جاتا ہے آزو بازو سے، صرف اوپر کا تھوڑا سا چونڈا باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اس پر راضی ہے؟ کیا میرا اور آپ کے آقا جب قیامت کے دن ہم کو اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسی حالت میں اس کٹین کی حالت میں موت ہو گئی، تو کیا جواب دیں گے ہم نبی کو؟ ہمارے کیا منہ بتلائیں گے ہم اپنے آقا کو؟ کیا ایسی شکل اور صورت بتلائیں گے اس گانا گانے والے کی جیسی، ناچنے والے کی جیسی؟ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بہت ساری چیزوں پر غور کرنا ہے، بہت ساری چیزوں پر سوچنا ہے کہ ہماری مستورات محفوظ کیسے ہو۔ آج کل کے دور کے برقعے بھی ایسے آ گئے ہیں ایک دم فٹ، ہماری مستورات اس کو بھی پہننے سے شرم محسوس نہیں کرتی۔ جوان لڑکیاں ہیں اور اتنے تنگ اور فٹ برقعے پہنتی ہے کہ جسم کے سبھی اعضاء اس پر سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرون اولیٰ کی عورتوں کو دیکھو کہ ان کے برقعے، جبکہ ان کے پاس برقعے بھی موجود نہیں تھے، وہ چادر 70 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی لیکن ان کے جسم کا کوئی حصہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہ برقع تھا، یہ اسلام نے اس کا حکم دیا تھا۔ آج کے دور میں ایسے ایسے نگینے والے، ایسے ایسے ڈائمنڈ والے برقعے آ گئے ہیں کہ لڑکیاں اس کو پہن کر زیبائش کے طور پر، آرائش کے طور پر اور فیشن کے طور پر باہر نکلتی ہے کہ نہیں دیکھنے والا بھی اس پر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے برقعوں سے ان کو منع کرے، لڑکیوں کو موبائل دینے سے منع کرے، لڑکیوں کو موبائل دینے سے منع کرے، دور رکھے موبائل سے۔ ہاں میرے دوستوں، یہ ہے صحیح اصلاح، اپنے گھر کو صحیح لائن پر لانے کی، نبی کے طریقے پر لانے کی۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، جب تک کہ جس گھر کا مرد اور عورت نہیں بدلیں گے اس کے بچے نہیں بدلیں گے۔ سب سے پہلے مرد کو بدلنا پڑے گا، اس کو دیکھ کر کے انہیں بھی بدل جائے گی۔ اب میں نماز نہیں پڑھتا تو بیوی کو کیا بولوں گا؟ پڑھو بھائی بول کے نماز۔ انہیں بولتی تم پڑھ کے آؤ، بولتی پہلے کیا بولتی؟ 2 دن سے پڑھ رہے تو کیا نہیں مدرسہ بننا بول کے رضی، میرے کو بول رہے کہ تم نماز پڑھنے کا۔ ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے عمل کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو اس کی چاشنی کو، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی اور اس نماز کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ ایسی حقیقت نہیں مل جاتی نماز کی، ایسی حلاوت نہیں مل جاتی نماز کی۔ ہم کو نماز پڑھنا پڑے گا اور اللہ سے اس نماز کی حقیقت کو مانگنا پڑے گا، نبی کے طریقوں کو مانگنا پڑے گا، اسلام والی زندگی کو مانگنا پڑے گا، پورے اہل عیال کی زندگی کو، پورے اہل عیال کی خیر خیریت کو۔
اور ان کے اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے ان کو پہلے شروع اپنے آپ کو عمل میں اتارنا پڑے گا. ہم خود عمل نہیں کرتے، ہم دوسروں کو کیا بولیں گے؟ آج کل کے بچوں کو بھی اگر اپنے بولے تو بابا نماز کو چلنا، چلو آ رہے ہم، بولے اپنے کچھ روانہ کرتا ہوں، چلو ہم آ رہے. اور بھائی کچھ بڑا مفتی ہے، ہم تو چھوٹے موٹے آدمی ہیں، انہیں اپنے کو ہی روانہ کر دے گا. اب وہ اجتماع ہے، چلنا تھوڑا سا، یوں آیا 2 ہی منٹ میں آیا، بولتا تم دیکھو بس یوں آیا، چپل پہن کے آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اطاعت سب سے بڑی چیز ہے، فرما برداری سب سے بڑی چیز ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بنائیں گے اس طریقے کا، اس لیول کا ہم بنائیں گے اپنے آپ کو، تو ہمارے گھر کا ماحول خود بخود بنتا چلا جائے گا. ہمارے گھر کا ماحول خود بخود بنتا چلا جائے گا. ہم نے اپنے اے بیٹا بیٹھو نا، کہاں جا رہے؟ بیٹھو بیٹھو. ارے بیٹھو بیٹا. ہمارا ہمیشہ کا تھوڑی رہتا ہے، کبھی وقت سال میں ایک آدھ مرتبہ. 12 ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا، ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موسم بہار کا کام کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا انتظار ہزاروں سالوں سے کیا جا رہا تھا، ہزاروں سالوں سے. آنے والے نبیوں کو آپ کا انتظار، امتوں کو آپ کا انتظار، عورتوں کو آپ کا انتظار، اس امت کے جانوروں کو بھی آپ کا انتظار. کیوں انتظار کر رہے تھے؟ تو ان کو پتا تھا اندھکار کو دور کرنے والا، ظلم ضلالت کفر الحاد بت پرستی کو دور کرنے والا صرف ایک ہے. وہ آئے گا اور ساری چیزوں کو بدل کر رکھ دے گا. وہ سارے کے سارے انتظار کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک نے انتظار کیا، یوں ہی انتظار نہیں کیا. اس انتظار کا ایک مقصد تھا، عورتوں کو ایک مقام عطا کیا. عورت کو اس قدر گرا ہوا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا کہ نہیں، اس کا بھی ایک مقام اور اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. تمام کے تمام ایمان والوں کو بتلایا. تب انہوں نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، وہ سلسلہ ہم تک کے آیا. جیسے کہ مفتی صاحب نے بتلایا کہ ہمیں اپنے اس لائے ہوئے دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، ابا بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، وہ بھی جمعہ پڑھتے تھے، میں بھی جمعہ پڑھتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کو اگر سمجھنا ہے، اسلام کو زندگی میں لانا ہے، اور تم کو کوئی پھر بعد میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک آیا میرے پاس، مولوی صاحب بولے برکت کا تعویذ دو نا. میں بولا بھائی میں کہ تم خدا گلا دکھ رہا ہے کیا برکت کا تعویذ دینے کو میرے پاس آ گیا؟ نہیں بولے کچھ تو بھی پڑھ کے دو، بولے کچھ بھی پڑھ کے دو. بولے ہاں بھائی تیرے کو ایک مشورہ دیتا، میرا دوست تھا. ہاں بھائی میں تیرے کو ایک مشورہ دیتا، 5 وقت کی نماز پڑھ، خود بخود زندگی میں برکت آ جائے گی. نہ کسی تعویذ کی ضرورت پڑے گی، نہ چٹھی کی، نہ کوئی تاگے کی ضرورت پڑے گی. کائی کی ضرورت نہیں پڑتی. 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی. ہماری مائیں بہنیں پوری ساری کی ساری مستورات ابھی بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ اگر سن رہے ہیں تو سن لیجئے کہ سب کو قرآن مجید آتا، ہر عورت کو قرآن آتا ہی. اتنی تو بات پکی ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ ماں باپ بچپنے میں بچیوں کو مدرسے میں بھیجتے اور اس کو پہلے قرآن مجید بالغ ہونے سے پہلے قرآن مجید سکھا دیتے. ہر ماں باپ، وہ چاہے انہوں نماز پڑھتے ہوں گے یا نہیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ قرآن مجید اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ضرور. لڑکے نے نہیں بھی پڑھا تو جانتے بھائی نہیں تو کو پڑھا جانتے تو تیرا تو دیکھ لیں گا، تیری آخرت تیرا ہے، لیکن میرے بچی کو تو پڑھانا پڑے گا. بول کے باپ کیسا نہ کیسا اپنی بیٹی کو قرآن مجید پڑھا ہی دیتے. تو ہر مستورات کو، ہر عورت کو قرآن مجید آتا. اب بتاؤ کتنی عورتیں، اب آپ لوگ بتلاؤ کہ آپ کے گھر میں کتنے ہیں ہماری مائیں بہنیں جو قرآن مجید صبح فجر کی نماز کے بعد میں کھول کر کے بیٹھتی. اب ہم کو خود معلوم ہے، خود سوچ لے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خود سوچ لے کہ میرے گھر میں کتنے مرتبہ قرآن مجید دھول پڑی ہوئی ہے، غرد و غبار ہے، وہ محراب میں رکھا ہوا ہے، اس کو بہت ادب بہت احترام ہے، لیکن پڑھتے نہیں. اس کا بہت ادب کرتے آپ قرآن مجید کا، بہت احترام کرتے. اس کو ذرا پیر ایسا ریحل پر رکھیں گے تو اوپر بیٹھنے والے بولتے بابا نیچے بیٹھ، قرآن مجید رکھے. آپ بہت ادب کرتے، پڑھتے نہیں. مولوی صاحب پڑھنے کا نہ کو بولو، ادب بہت کرتے. آپ ادب کو کیا فائدہ؟ ادب کا کیا فائدہ؟ ایسے ادب کے لیے کیا؟ پڑھنا بھی پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے الفاظوں کو. ایک آدمی کا واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ایک آدمی بڑا ہی گناہگار تھا، ہمیشہ
اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں بچا تھا جو اس نے نہ کیا، کوئی بھی گناہ بچا نہیں. شراب بھی پی لیا، زنا بھی کر لیا، چوری بھی کر لیا، ڈاکہ بھی ڈال دیا، ظلم بھی کر لیا، زمین بھی ہڑپ لیا، ساری چیزیں رشتہ داروں سے کٹ گیا، سب کے نظر میں برا ہو کے بیٹھا. خود بیوی اچھا نہیں بولتی تھی اس کو. لیکن جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں بیوی کے خواب میں آیا جنت میں گھوم رہا ہے. بیوی پریشان ہو گئی، میں جنت میں کیسا کہ چلے گئے، جنت میں کیسا چلے گئے؟ ایک تو اچھا کام کرا نہیں بیچارے نے زندگی میں پورے، جنت میں کیسے دکھ رہا. بھاگتے ہوئے مولوی صاحب کے پاس آئے، دروازہ بجائے، مولوی صاحب دروازہ کھولو. مولوی صاحب پریشان ہو گئے، اتنے زور سے دروازہ کون پیٹ رہا بڑا، کھول کے دیکھا تو ارے کیا بولتے خالہ کیا بات ہے؟ آج ہم کو ہمارے شوہر دی کے خواب میں جنت میں. مولوی صاحب بولے بہت اچھی بات ہے. وہ نہیں پہلے پورا سنو، بولے پہلے زندگی میں اس کڑو نے ایک بھی اچھا کام نہیں کرا، بولے جنت میں کیسا دکھ رہا بولے میرے کو. مولوی صاحب نے پھر بولے ٹھیک ہے، بولے میں اس کی تعبیر، خواب کی تعبیر دیکھ کے تم کو بولتا ہوں. دوسرے رات میں مولوی صاحب سوئے تو مولوی صاحب کو بھی جنت میں دکھ گیا. اب مولوی صاحب نے تحقیق کرے، وہ کیا بات ہے جنت میں نظر آ رہا. سب کو پوچھے اڑوس پڑوس میں، کس نے بھی اچھا نہیں بولا. فلاں صاحب کو پوچھا، بھائی تمہارے پڑوسی میں رہتا نہیں کوئی تو بھی اچھا کام کرا کہ زندگی میں تم نے دیکھے ہوں گے ایک آدھا؟ نہیں، کوئی اچھا کام ہی نہیں کرا اس نے. میں خود گواہی دیتا، کہاں پر بھی چل کے بولتا ہوں مولوی صاحب میں. ارے وہاں چل کے بولنے کا نہیں، بالکل بول دے خالی بول، کہیں کرا ہی نہیں بولے اچھا کام. سامنے والے کو پوچھے، انہوں نے وہ سچ بولے، ان کو پوچھے، انہوں نے وہ سچ بولے. بھائی مرنے، مولوی صاحب سمجھا رہے مرنے والے کو ایسا نہیں بولتے رہتے، اچھا کام نہیں کرا، کم سے کم جھوٹ موٹ تو بول دو. ارے بہت برا آدمی تھا بولے، کہا کو جھوٹ موٹ پورا تکلیف سے ہم کو چھٹکارا مل گا بولے مر گا تو. پھر بعد میں بیوی کو بولے تم نے کبھی کوئی زندگی میں کوئی اچھا کام کرتے تھے؟ نہیں جی مولوی صاحب، میں بھی وہی تو پریشان ہوں، میں جنت میں کیسے چلے گئے بول کے انہوں، میں نے تو کبھی اچھا کام کرتے دیکھی نہیں ان کو. پھر بعد میں ان کی بیٹی کو پوچھے، چھوٹی سی بیٹی تھی ایک 9-10 سال کی، ان کو پوچھے بیٹا بولے تو نے تیرے ابا کو کبھی کوئی اچھا کام کرتے؟ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھی بولے ابا کو اچھا کام کرتے. لیکن ایک دو مرتبہ میں نے صبح میں جب گھر سے نکلتے تھے نہا دھو کے جاتے تھے بولے، روز ایک کام ہے بولے، صبح میں جب گھر سے نکلتے تھے تو نہا اور دھو کر کے جاتے تھے، یہاں سے صاف ستھرے ہو کر کے مسجد میں جاتے تھے، قرآن کھولتے تھے، روتے تھے، اٹھ کے آ جاتے تھے بولے 2 منٹ کے بعد میں سیدھا پھر بعد میں شراب کھانے پر چل جاتے تھے وہاں سے. مولوی صاحب نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے پڑھنے کی برکت سے، حالانکہ اس کو پڑھتے نہیں آتا تھا، خالی قرآن مجید کا افسوس کرتا تھا کہ میرے کو پڑھتے نہیں آتا تھا، باقی پورے دن بھر گناہ کرتا تھا، دن بھر گناہ کرتا تھا. لیکن صبح میں نیند میں سے اٹھتے برابر 7 بجے اٹھیں گا، 8 بجے اٹھیں گا، 8 بجے اٹھنے کے بعد میں سیدھا مسجد آتا تھا، ریحال کھولتا تھا، اس پر قرآن مجید رکھتا تھا، وضو وغیرہ سب رہتا تھا، اور اس کو کھول کر کے دیکھ کر کے تھوڑی دیر روتا تھا کہ مجھے پڑھتے نہیں آتا، پڑھتے آنا چاہیے تھا بول کے بہت تکلیف میں روتا تھا. تو اس رونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کری. اتنا بڑا مقام ہے قرآن مجید. آج ہم سوچتے کہ مجھے قرآن نہیں آتا تو میں پڑھتا نہیں. میرے بھائیوں، اگر میں قرآن مجید پڑھوں گا، میں تو حافظ ہوں، میں تو فاسٹ پڑھ لوں گا کیسے؟ میں کھڑے بھی پڑھ سکتا، بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا، چلتے چلتے گاڑی پر بیٹھا ہوں تو قرآن مجید پڑھ سکتا، ہم کو پورا یاد ہے، پڑھ لے سکتے. لیکن تم بولیں گے تم حافظ صاحب ہے، تم پڑھ لے سکتے، ہم کو نہیں آتا پڑھتے ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ ایک حافظ کا پڑھنا اور ایک عام آدمی کا پڑھنا، دونوں کا پڑھنا برابر نہیں. حافظ کو ملیں گے، اگر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے تو 10 نیکیاں ملتی حافظ کو. لیکن وہی اس کے ہی مقابلے میں ایک عام آدمی اگر قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی. تم بولیں گے مول صاحب کیسا؟ وہ تو حافظ صاحب ان کو زیادہ ثواب ملنے ہونا نہیں. ان کو 10 نیکیاں اس لیے ملتے، ہر حرف کو 10 نیکیاں اس لیے ملتے کہ ان کو پڑھتے آتا ہی اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اس لیے 10 نیکیاں مل جاتے ان کو. لیکن تم کو پڑھتے نہیں آتا اور پڑھنے میں جو مشقت برداشت ہو رہی ہے اور بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں، غلطی سے پڑھتے نہیں آ رہا، پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اللہ اس کو دوہرا ثواب دیتے ہیں. ہاں، اسی لیے اللہ نے کہا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن، حافظ قرآن نہیں، یعنی کہ قرآن مجید کا پڑھنے والا کہا جائے گا. یقال لصاحب القرآن، کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ اقرا، پڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. یہ حافظ قرآن کے لیے آیت مخصوص نہیں ہے. یہ جو جملہ کہا گیا ہے یقال لصاحب القرآن،
साहिब कुरान कहा गया। उलमा कहते हैं इसमें, मुफस्सिरीन कहते हैं, मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बाद में उनसे तफसीर पूछ लीजिएगा कि उसमें मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उससे हाफिज कुरान मुराद नहीं है बल्कि साहिब कुरान मुराद है, यानी कि हर वो शख्स साहिब कुरान में है कि जो कुरान मजीद का पढ़ने वाला है। उससे कहा जाएगा कि कुरान मजीद पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। फिर दुनिया फ़इन्ना मंजिलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, और ठहर ठहर कर पढ़ा कर, जैसे कि तो दुनिया में पढ़ा करता था, तेरी मंजिल वही होंगी जहां पर तेरी आखिरी आयत होगी। हाँ मेरे दोस्तों, कुरान मजीद का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है, इसलिए 2 से 3 चीजों को ज़हन में रखे। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है, मेरे बुजुर्गों से और मेरे नौजवान साथियों से गुजारिश है कि आप नमाज का एहतमाम करेंगे तो आपको देख करके घर में दूसरे भी नमाज का एहतमाम करेंगे। सबसे पहली बात, घर में मस्तूरात कुरान मजीद हमेशा फजर के बाद या मगरिब, फजर और मगरिब के बाद में सुबह में सूरह यासीन और मगरिब के बाद में सूरह वाक़िया पढ़ेंगी। ये मस्तूरात से वादा ले रहा हूं मैं, और अगर मस्तूरात मुझे नहीं भी सुन रही है तो आपसे वादा ले रहा हूं कि आप उनको पढ़ने के लिए तैयार करें कि मगरिब के बाद में सूरह वाक़िया और फजर के बाद में सूरह यासीन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सूरह